لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال ہم سن رہے تھے. اسی کی طرح سورۃ التوبہ، یہ دو صورتیں ہم نے سنی آج. سورۃ الانفال کا کیا ربط ہے؟ سورۃ الانفال جو ہے جہاد کے موضوع کے حوالے سے احکامات وہ واضح کر رہے ہیں. تو سورہ انفال کا اعراف کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اعراف میں توحید جو ہے وہ دلائل سے ثابت کیے گئے، اور اب جو انفال ہے تو اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی دین کی دفاع کے لیے قتال کا حکم اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں. اسی طرح دوسرا ربط پہلے دعوت کا بیان تھا کہ دعوت دی جائے اس توحید کی طرف، رب العالمین کی بندگی کی طرف، اور اب اس صورت میں یہ احکامات ہے کہ دعوت سے انکار کرنے والے اور ظالم لوگ جو ہے اس کا مقابلہ بالجہاد کیا جائے. اسی طرح تیسرا ربط جو ہے پچھلی صورت میں جو ہے سابقہ اقوام اور اس کی سرکشی کا ذکر تھا، اور اس سورہ انفال میں مشرکین مکہ کے ساتھ غزوہ بدر کا واقعہ اس کا ذکر ہے. چوتھا جو ربط ہے پچھلی صورت میں دعوت کے آداب کا تذکرہ تھا کہ دعوت کن طریقوں سے کیا جائے، دعوت کے آداب کیا ہیں، اور اس صورت میں جو ہے اب قتال اور جہاد کے آداب کا تذکرہ ہے کہ قتال یا جہاد جو ہے وہ کرتے ہوئے کن آداب کا خیال وہ رکھا جائے. اسی طرح پچھلی صورت میں اعراف میں مختلف عذابوں کا ذکر تھا کہ فلاں قوم کو جو ہے یہ عذاب دیا گیا اور وغیرہ وغیرہ، مختلف عذابوں کا تذکرہ تھا. اور اس صورت میں جو ہے بدر میں قتل ہونے والے اور شکست کی صورت میں جو ہے ان کا جو شکست ہے اور عذاب کا تذکرہ ہے. تو پہلی آیت جو ہے فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال، کہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے عن الانفال، غنیمت کے حوالے سے. تو قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ غنیمت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اس کے جو ہے احکامات تفصیل جو ہے آیت نمبر 20 میں یا جو پارہ 10 ہے اس میں جو ہے وہ تفصیل ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مومنوں کی صفات جو ہے اس کا تذکر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ مومن لوگ وہ ہے اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ ان کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبهم، ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں. واذا تليت عليهم آياته، اور جب ان کے سامنے رب العالمین کی تلاوت ہے، آیات جو ہے ان کی تلاوت کی جائے تو زادتهم ایمانا، تو ان کا ایمان کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ توکل کرنے والوں میں سے بن جاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. الذین، مزید صفات بتا رہے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ پہلے پارے سے جو ہے صفات بار بار آ رہے ہیں، یہ بار بار ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. اور آخری بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بلکہ سورۃ الذاریات میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ بار بار جو ہے یاد دہانی کراؤ. یہ یاد دہانی کرنا مومنوں کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہی جو مومنون ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صفات والے جو ہے یہ مومن ہے کما حقہ، جس طرح مومن ہونا چاہیے. لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجے ہیں، مغفرتیں ہیں، رزق ہے عزت والا. پھر اس کے بعد بدر کی نصرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو کہ
کہ جو آپ لوگوں کو گھروں سے نکال رہے تھے جہاد کے لیے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے کچھ لوگ جو ہے اس وقت قتال کے لیے ریڈی نہیں تھے، تو یہ یہی فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہے اب ہم ریڈی نہیں ہیں، اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اس میں۔ اور استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم جب اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور 1000 فرشتوں کے جو پے در پہ آ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے نصرت فرمائی۔ اسی طرح ہے مزید فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، یہ اللہ کی طرف سے جو نصرت ہے یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، ولتطمئن به قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ مطمئن جو ہے ہو جائے۔ وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، نصرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ اسی طرح مزید پھر یہ پورا واقعہ جو ہے بدر کا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہیں وحی کیا فرشتوں کے ذریعے کہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تاکہ مومنوں کا جو ہے وہ ایمان ثابت قدم رہے اور ان کے اقدام ثابت قدم رہے، اور سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تاکہ کافر لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ رعب اور وحشت اور ڈر جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور جہاد کے وقت میں، لڑائی کے وقت میں کوئی رحم نہیں ہے، پھر ان کے گردنوں پہ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ہر جوڑ پہ مارو تاکہ یہ سبق حاصل کریں۔ یہ اس لیے لذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت میں آ رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آ رہے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آ جائیں تو پھر ان کے لیے شدید جو ہے وہ عقاب ہے، عذاب ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ اختلاف سے بچنا ہے اور اطاعت جو ہے اپنے امیر کو وہ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسولہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور منہ پھیرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اور کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ رب کی طرف جو ہے دعائیں کی انہوں نے اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعائیں قبول کی اور نصرت فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، فتنے سے بچنا ہے۔ فتنہ جو ہے دوسرے پارے میں ہم نے سنا سورہ بقرہ میں کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ اور فساد مسلمانوں میں پیدا کرنا وہ قتل سے بھی زیادہ، جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، تو فتنہ جو ہے وہ قتل و قتال سے بھی جو ہے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے بچو اور اس عذاب سے بچو الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف تمہارے ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی امر بالمعروف نہیں کرتا، نہیں عن المنکر نہیں کرتا، اور اس کے سامنے لوگ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں اور یہ خاموش رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب جو ہے وہ مومن پہ اور کافر پہ سب کے لیے جو ہے پھر وہ برابر ہے، دنیاوی عذاب، لیکن آخرت میں جو ہے وہ جو اعمال ہیں ان کے اوپر حساب کتاب ہوگا، جو نیتیں ہیں، جو دل ہے، اس کے مطابق جو ہے اللہ تبارک و تعالی پھر فیصلے فرمائیں گے۔ اور پھر تذکرہ فرمائیں کہ اس کا اپوزٹ جہاد کے لیے جو لوگ نہیں جاتے اور اپنی دنیاوی کاموں میں مصروف ہے تو ان کو یاد دہانی کرانی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد وہ فتنہ ہے۔ کب فتنہ ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ آ جائے، یہ مال اور یہ اولاد، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے بیچ میں جو ہے یہ آڑ آ جائے اور
وہ بندہ جو ہے احادیث سے دور کر دے یہ مال اور یہ اولاد، یا قرآن سے دور کر دے، تو اس وقت یہ فتنہ بن جاتا ہے، اور فتنہ والفتنہ تو اشد من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قتال کا مقصد بیان فرمایا کہ یہ قتال کیوں ہوتا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہ قتال کرو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ جو ہے فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وہ دین جو ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو جائے۔ احکامات جو ہے سرزمین پر یا جو ملک ہے یا جہاں پر جو ہے قانون سازی ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے سارا قانون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو جائے، اور اللہ کا خالص دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے۔ اسی طرح پھر جو انہوں نے پوچھا تھا کہ یسألونک عن الانفال، غنیمت کے بارے میں، تو پھر اب اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ جان لو غنیمت جو ہے اگر تمہیں مل جائے کوئی بھی چیز کفار سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ولذی القربى، رشتہ داروں کے لیے، یتامہ، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے۔ یہ غنیمت کا مال 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ جو ہے یہ جتنے بھی بتائے ان سب میں تقسیم ہوگا، اور جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین جنہوں نے جہاد کیا ہے ان میں تقسیم ہوگا، اور ان میں بھی جو ہے جن کے پاس سواری ہے اس کو 2 حصے ایکسٹرا ملیں گے، جیسے میں اکیلا ہوں تو مجھے 1 حصہ ملے گا، اور عثمان بھائی کے پاس آج کے زمانے میں یا گاڑی لے لے یا گھوڑا لے لے یا ٹینک لے لے یا کچھ بھی ہو، مطلب سواری بھی ہے تو ان کو 1 حصہ اپنا ملے گا، اور 2 حصے جو ہے اس سواری کے ملیں گے۔ تو اس طرح کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تقسیم بتایا کہ یہ مال غنیمت کا جو ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ثابت قدمی کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت ظاہر خوف اور ڈر ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جو ٹانگیں کامنے والی بات ہے نا، جو ٹانگ پہ ٹانگ جاتی ہے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی گروہ کے سامنے ہو جاؤ لڑائی کے لیے تو فاثبتوا، ثابت قدم رہو، اس وقت جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا، واذکروا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تو کامیابی تمہیں ہی ملے گی، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ تبارک کو تعالی کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ولا تنازعوا، اور اس وقت جو ہے آپس کے اختلافات وہ ختم کرنے ہیں۔ کوئی بھی ملک ہو، باہر سے دشمن آ جائے، ہر ملک میں جو ہے بیچ میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، قبیلے کے حوالے سے، اور جس طرح صوبائی حوالے سے، تو لسانی حوالے سے، یہ سارے اختلافات اس وقت ختم کرنے ہیں، اور دشمن کے لیے جو ہے سارے ایک جان جو ہے وہ بن کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، اگر اختلاف کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہارا آپس کی اختلاف کی وجہ سے تمہاری قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ واصبروا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح تکبر سے بھی منع کیا کہ تکبر نہیں کرنا، جو بھی نصرت اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، تو اس میں تکبر نہیں کرنا کہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، کہ ریا کے لیے تکبر کرتے ہوئے جو ہے وہ گھر سے نکلے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو جو ہے اللہ کے راستے سے جو ہے نا روکتے ہیں۔ تو اللہ بما یعملون محیط، اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز سے جو ہے وہ باخبر ہے، اللہ کے علم میں جو ہے ہر چیز کو احاطہ کر لیا ہے۔ اسی طرح شیطان کا جو ہے
وہ بھی ذکر فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ، شیطان کبھی کبھار جو ہے وہ کفار کو شیطان نے جو ہے یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہوگا لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں گروہ آپس میں مقابلے میں آمنے سامنے ہو گئے، نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، شیطان یہ پیچھے ہٹ گیا اور فرمایا کہ انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں بھائی، اب میری بس کی بات نہیں ہے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ شدید العقاب، کیونکہ فرشتوں کو دیکھا شیطان نے تو اس وقت جو ہے انہوں نے راستہ چینج کر لیا اور جو کفار کا لشکر تھا ان کو وہیں پہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اسی طرح جہاد کے حوالے سے احکامات مزید بتا رہے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، ریڈی رہنا ہے، یہ نہیں کہ جہاد مسلط کی جائے اور دشمن جو ہے وہ گھر تک پہنچ جائے اور پھر آپ جو ہے اسلحہ یا خرید رہے ہو یا بنا رہے ہو تو اس وقت فائدہ نہیں ہے، پہلے سے ریڈی رہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنا بھی تمہاری استطاعت میں ہے، آپ ٹینک خرید سکتے ہیں، آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی میزائل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں، وہ پہلے سے ریڈی رکھو، اور جب بھی دشمن میری آنکھ سے دیکھ لے تو تب جو ہے اس کی آنکھ جو ہے وہ پھوڑ کے رکھنا ہے۔ تو من رباط الخیل، چاہے وہ گھوڑے ہو یا کوئی اور طاقت ہو، ترہبون بہ عدو اللہ، اس طاقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا دشمن جو ہے اور جو تمہارا دشمن ہے اس کے دل میں خوفداری ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے آگے جو ہے پھر نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ہجرت کا جو ہے اور اخوت کا جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، جہاد کیا مال کے ذریعے، خود شامل ہوا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے جگہ دی اور نصرت کیا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو جو ہے وہ دوست نہیں ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی، یہاں تک کہ جو ہے حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تمہارا مدد کریں تو تم بھی پھر ان کا مدد کر لیں، اور جو ہے اسی طرح پورا فرمایا آخر میں کہ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے جو ہے مغفرت ہے اور رزق ہے عزت والا ہے۔ اب سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، سورہ براءت بھی ہے، سورہ توبہ بھی ہے، بہت سارے نام ہیں۔ ربط ان دونوں سورتوں کا کیا ہے؟ پہلی صورت میں جو سورہ انفال ابھی ہم نے سنا اس میں جہاد کے آداب تھے، اور اس سورہ توبہ میں جو ہے وہ یہ ذکر ہے کہ کن لوگوں سے قتال کرنا ہے، آداب تو ذکر ہوئے کہ طاقت لینا ہے، یہ کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اس طرح وغیرہ وغیرہ، مال اس طرح تقسیم کرنا ہے۔ اب جہاد کن لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ اس صورت میں حکم ہے، اور دوسرا رب جو ہے پچھلی صورت میں قتال کا حکم تھا، اور اس صورت میں جو ہے قتال کے اسباب ذکر کر رہے ہیں کہ قتال کیوں ہو جائے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو وہ اس صورت میں ہے۔ اسی طرح تیسرا جو رب ہے پچھلی صورت میں انفال میں فرمایا کہ جہاد کی فرضیت کے حوالے سے کہ جہاد فرض ہے، اور اس صورت میں جو ہے جہاد کی رکاوٹوں اور ان کے اعتراضات کا جواب ہے۔ اور چوتھا جو ربط ہے پچھلی صورت میں مومنین اور کفار کا ذکر ہوا، اور اس صورت میں اس کے ساتھ جو ہے منافقین کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ میں منافقین کے اوصاف صفتیں بیان کیے گئے ہیں کہ کون کون سی صفتیں ہیں منافقین کے۔ اسی طرح پانچواں جو ربط ہے مالی غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے تھا پچھلا اور پچھلی صورت میں، اور اس صورت میں زکوٰۃ کہاں پہ تقسیم ہوگی، کیسے تقسیم ہوگی، کن کو آپ نے زکوٰۃ دینا ہے، اسی طرح صدقات اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ اس صورت میں بیان ہے۔ اسی طرح جو چھٹا ربط ہے وہ دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ تیاری کا حکم تھا پچھلی صورت میں جس طرح ابھی ہم نے سنا، اور اس صورت میں جو ہے پیچھے رہنے والے منافقین کی مذمت ہے کہ طاقت بھی ہو لیکن کچھ منافقین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھتے، مسلمانوں کے دلوں میں خوف وہ ڈالتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے اس سے بھی باخبر کر رہے ہیں یہ صورت ہمیں۔ اسی طرح ساتواں جو ربط ہے پچھلی صورت میں مومنوں کی صفات تھے، اور 5 صفات ذکر ہوئے مومنوں کے کہ
تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا سارے والے. اور اب اس صورت میں 10 صفات مزید جو ہے وہ مومنوں کے وہ بیان ہو رہے ہیں. 8واں جو ربط ہے قتال کا عمومی حکم تھا پچھلی صورت میں، اور اس صورت میں جو ہے مشرکین سے براءت ہے اور اس سے جو ہے استفسار، اور اسی طرح جو ہے قتال کا حتمی اعلان کہ بالکل حتمی اعلان مشرکین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہو اور اس سے براءت ہو. تو فرمایا کہ براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تبارک و تعالی بری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے ان لوگوں سے جو مشرکین ہیں، جو عہد کرتے ہیں اور پھر جو ہے عہد توڑتے ہیں. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، ان کو مہلت دی جائے 4 مہینے کہ وہ گھومیں پھرے اور اپنا جو وہ ہے ٹائم ہے وہ پورا کر لیں. اور آگے بھی مزید فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. اور اگر وہ توبہ نہیں کریں تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ جو ہے غنی ذات ہے. پھر کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، خوشخبری ہے عذاب کی. وہی بات ہے، خوشخبری عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، یہ زجریہ کلمہ ہے کہ ان کو یہ خوشخبری فرما دیں تو کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اور کب تک؟ ان کو مہلت کے بعد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب حرمت والے مہینے وہ گزر جائے اور حج کا مہینہ وہ گزر جائے تو پھر جو ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جہاں تم ان کو پالو اور وہیں پہ جو ہے اس کو ڈیر کر لو. پھر امن دینے کا حکم ہے کہ اگر کوئی امن طلب کرے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. کہ اگر کوئی آپ سے امن طلب کر لیں کہ مجھے جو ہے امن چاہیے تو ان کو امن دی جائے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یا اللہ کی طرف سے جو دعوت ہے اس کو سن لے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیں. پھر مومنوں کے لیے جو ہے یہ بھی حکم ہے قاتلوہم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، کہ ان کو قتل کرو. يعذبهم الله بأيديكم، اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں بأيديكم، تمہارے ہاتھوں سے. اللہ تبارک و تعالی تو قادر مطلق ہے، وہ تو کر سکتے ہیں. کوئی بھی پچھلے امتوں میں کتنی عذاب آئے، کسی کے اوپر چیخ آیا، کسی کے اوپر زلزلہ آیا، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارشیں ہوئی. لیکن نہیں، یہاں پر جو ہے جہاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے عذاب دینا چاہتے ہیں. وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں جو ہے فتح اور نصرت عطا کرنا چاہتے ہیں. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے دلوں کو جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچانا جو ہے مقصود ہے کہ تمہارے ہاتھوں جب ان کی ذلت ہوگی تو مومنوں کا جو دل ہے وہ ٹھنڈا ہوگا. اسی طرح جو ہے پھر جہاد کی ترغیب پھر سے دے رہے ہیں کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے. اعظم درجۃ عند اللہ، سب سے عظیم درجہ ہے، اونچا درجہ ہے جو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہاد کیا، ہجرت کی. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں. یبشرہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، ربهم برحمت منہ ورضوان، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رضامندی کی. وجنات لهم فیہا نعیم مقیم، اور جنات کی اور جنتوں کی نعمتوں کی خوشخبری ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے دوستی نہ ہو جو کفر کرتے ہیں، اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہو. یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اپنے والدین کو نہ پکڑو دوست اپنے، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے اوپر جو ہے کفر کو ترجیح دے رہے ہوں، وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہوں، بھلے تمہارا کوئی رشتہ ہو تو ان کو اپنا دوست نہیں رکھو. ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اور جو اس طرح کرتا ہے تو وہ ظالم ہے. پھر مزید فرماتی ہے قل ان کان آباؤکم، آپ بتا دیجئے اگر وہ تمہارے باپ ہو، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے ہو، وہ اخوانکم بھائی ہو، وہ ازواجکم تمہارے بیویاں ہو، وہ عشیرتکم رشتہ دار ہو، وہ اموال اقترفتموہا، یا وہ مال جو تم جو ہے اس کے بارے میں
خوف رکھتے ہو کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ تجارت تخشون کسادہ، یا وہ بزنس جس کے بارے میں تم نقصان کے خسارہ کے ڈر کی وجہ سے تم اس کو وہ کرتے ہو، ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں جو ہے تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی اور رسولہ اور ان کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں پسند ہے، وہاں پہ تم خرچ نہیں کرتے، ان کو وہاں پہ نہیں لگاتے، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یأتی امر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ٹائم کم ہے، مختصر اشارات دیتے ہیں۔ پھر جو ہے غزوہ حنین کا جو ہے یہاں پہ تذکرہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرکین جو ہے وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں اور گندے ہیں، ان کو جو ہے آج کے بعد جو ہے مسجد حرام میں اس کا داخلہ وہ ممنوع ہے۔ اور پھر جو ہے وہ تذکرہ ہوا کہ یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بس صرف منہ کے قول ہے ان کے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خود جو ہے پریشان ہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے رہبان اور علماء کو جو ہے ارباب، رب بنایا، جو وہ کہتے تھے وہ یہ مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اور یہ جو ہے اللہ کے احکامات وہ بیچتے تھے، یشترون به ثمنا قلیلا، پیسے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کو چینج کر کے اس کے مطابق جو ہے جو بندے کو چاہیے تھا اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتے تھے۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اموال کا تذکرہ کیا کہ جو تم لوگ جمع کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوئی اگر خرچ نہیں کرتا تو اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ خزانہ جو ہے اس طرح ہے، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، اس خزانے کی مثال اس خزانے رکھنے والے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، کیا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب اس کو جو ہو داغا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور ان کو پھینکا جائے گا جہنم میں، فتقوا بها جباہہم، اور اس کو داغا جائے گا ان کی سائڈیں، وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیشانیاں، ان کے پیٹھ، اور فرمایا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر کے رکھا ہوا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے تھے، تو یہ تمہارا خزانہ ہے، اور اسی خزانے کو جو ہے پگھلا کر جو ہے ان سے جو ہے داغا جائے گا تاکہ اس کو یقین آ جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مصارف زکوٰۃ ہے، وہ 8 زکوٰۃ ہے، انما الصدقات للفقراء، فقراء کی بھی ہے زکوٰۃ، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو اس کیا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہے زکوٰۃ جمع کرنے کے، ان کے لیے بھی ان کی تنخواہیں وہاں سے دے سکتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو آپ نے دعوت دی ہے اور ان کا دل مائل ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ ان کا دل مزید جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اور پھر رقاب اور گردنیں آزاد کرنے میں جو ہے آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں، والغارمین، اور قرض دار کا قرض جو ہے آپ زکوٰۃ کی سے جو ہے ادا کر سکتے ہیں، اور فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو بھی لوگ ہیں ان کے اوپر آپ مال خرچ کر سکتے ہیں، وہ اپنی سبیل، اور جو ہے مسافر ان کے اوپر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال جو زکوٰۃ ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں، فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فریضہ ہے، فرائض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کیے ہیں۔ آگے اور بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔